رانا صاحب کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں وہ آ رہے ہیں وطن واپس، ایک تو اس کے لیے کتنی ایکسائٹڈ ہے مسلم لیگ نون، وہی الیکشن کیمپین چلائیں گے، تو اس کے پیچھے جو معاملات چل رہے ہیں کہ کچھ سیکیورٹی خدشات بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فی الحال آ کے اتنا بڑا جلسہ نہ کریں، سچویشن خراب بھی ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے کیا تیاری ہیں اور کیا آپ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ لیول کیا ہے الیکشن کیمپین کو لے کے؟ دیکھیں جی، بھرپور انتھوزیازم ہے پارٹی ورکرز میں، اور پارٹی تنظیمیں متحرک ہو چکی ہیں مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں، اور چاہے وہ ایم ایس ایف ہو، ویمن ونگ ہو، یوتھ ونگ ہو، ہماری مدر پارٹی کی ونگ ہو، سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں ایکٹیویٹیز انہوں نے شروع کر دی ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، ہر لحاظ سے جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا کہ یہ ایک کامیاب ترین اور ہسٹورک ویلکم ہو اور جلسہ ہو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے۔ اور جہاں تک سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور انتظامی امور ہیں، ان معاملات پہ ابھی جو ہماری جماعت ہے وہ انگیجڈ ہے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے لاہور کی، ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی ہم سیکیورٹی کا پلان بھی ان سے شیئر کریں گے، ان کے بھی جو مشاورت ہے ان کے ساتھ مشاورت میں، تو جو کام بھی کریں گے ان کے پرمیشن سے ہی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی پر امید ہے کہ یہ ایک کامیاب اور تاریخی ویلکم ہوگا، اور میاں صاحب کے کیا واپس آنا اس ملک کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے بھی یہ ایک امید کی کرن ظاہر ہوگی، کیونکہ میاں صاحب کے پہلے بھی جو ٹینیورز رہے انہوں نے ملک کو دلدل سے نکالا، مشکلات سے نکالا، تو اسی امید کی کرن بن کے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، اور بھرپور ویلکم ان کو پاکستانی قوم کرے گی۔ لیکن میاں صاحب وطن آ کے ایسا کیا کریں گے؟ وہ معیشت کو کیسے مستحکم کریں گے؟ ابھی 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی، مسلم لیگ نون کے ہی وزیر اعظم تھے میاں شہباز شریف صاحب، تو میاں نواز شریف صاحب معیشت کو کیسے مستحکم کریں گے؟ ان کے پاس کون سا پلان ہے جو وہ لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کوئی بڑا کلیم نہیں کروں گا کہ ایسا ہوگا بھی نہیں کہ وہ 21 کو آئیں گے اور 22 کو جو ہے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ پاکستان کے ختم ہو جائیں گے۔ ہم کوئی پروپیگنڈا بیسڈ کلیمز نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 کا جو پاکستان تھا، اس وقت 2300 سے 2500 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے تھے ملک بھر کے اندر۔ اس وقت 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، ہونی انہونی کی سچویشن تھی، ملک کے اندر کوئی فارنر نہیں آتا تھا، اور ہم نے 4 سالوں میں میاں صاحب کی جو حکومت تھی اس نے بجلی کے مسائل کو بھی حل کیا، دہشت گردی کو بھی حل کیا، ہم نے ضرب عزم کیا، رد الفساد کیا، اس کی فائنینسنگ کی، سیاسی بل دی، سی پیک لانچ کیا، ٹیکس کلیکشن دگنی کی، یہ سارے ہدف ہم نے تب بھی کیے تھے۔ آگے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اب ملک کو پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے، فسکل ڈسپلن کی ضرورت ہے، ہمیں ایف ڈی آئی لے کے آنی ہے اس ملک میں، اور بہت سارے معاملات ہیں جہاں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے، جو ایجنڈا ادھورا رہ گیا تھا 2018 میں، اس کو ہم مکمل کریں گے اس دفعہ۔ اور 16 مہینے کی بات آپ کرتی ہیں کہ وہ کیا تھا، اس میں جو کھائی میں معاشی کھائی میں خان صاحب پھینک کے گئے تھے معیشت کو، ہم اسی کو بچانے میں لگے رہے، اور وہ جو تسلسل جو تجربہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا تھا، جو وہ تباہی لے کے آیا اپنے ساتھ، اس کی درستگی میں ہم لگے، اس کو ٹائم لگا، اگلے بھی 1-2 سال مشکل ہیں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ اگر ایک ایکسپیرینس قیادت اچھے فیصلے کرے گی تو ہم ملک جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا اور ترقی کی راہ پہ جائے گا انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، اب یہ وقت بتا بھی دے گا کتنا درست ہے یہ ساری جو صورتحال جو سمجھتی ہے مسلم لیگ نون۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔